السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ویب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کچھ اہم خبریں آپ کی نظر کروں گا۔ ساتھ جڑے رہیے۔ اس سے پہلے کہ خبروں کا سلسلہ شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تمام آنے والی خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پہلی خبر شامل کرتے چلیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا زمان پارک واقعے پر JIT بنانے کا اعلان۔ لاہور۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے زمان پارک واقعے پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT کا بنانے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت نے زمان پارک واقعے کے تمام تفصیلات الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا فیصلہ کیا، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہر صورت ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کریں گے اور میں اپنی پولیس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پولیس کو 2 مرتبہ گیٹ سے واپس آنے کا کہا تھا کیونکہ میں کسی صورت خون خرابہ نہیں چاہتا۔ پولیس کی ایک گاڑی کو کنال میں پھینک دیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ آج پولیس کو کہہ دیا گیا کہ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کی جائے گی اور ہم پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ پارٹی ورکرز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ گرفتاری کا خدشہ، اسد عمر نے حفاظتی ضمانت درخواست دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ لاہور میں درج مقدمے میں گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر PTI رہنما اسد عمر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر آج سماعت کی استدعا کی۔ اسد عمر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائیومیٹرک کی تصدیق بھی کروائی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی پر چیئرمین PTI عمران خان، اسد عمر سمیت PTI کے 17 رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ اگلی خبر، عمران خان کی فل پروف سیکیورٹی کی درخواست، حکومت وکلاء کو ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی دینے کی درخواست پر حکومتی وکلاء کو ہدایت لے کر آج ہی عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو وکیل عمران خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس آج کی تاریخ تک کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے بارے مزید 4 پٹیشن دائر کی جو جسٹس طاہر سلیم شیخ نے سماعت کی۔ اس کے ساتھ ہی جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ آپ کے TORs بن تو گئے تھے، جس پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں سارا دن کل زمان پارک میں رہا، وہاں ایک بھی پولیس اہلکار نہیں ہے۔ جسٹس عابد نے ریمارکس دیے کہ میرے پاس کیس بطور سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کا ہے، جس پر حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے گھر کے باہر، اور جب وہ موو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سیکیورٹی ہوتی ہے؟ حکومت یہ بتائے اور انڈر ٹیکنگ
دے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ پرسوں پولیس والوں نے عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ دیے۔ عدالت نے حکومتی وکلاء کو ہدایت لے کر آج ہی عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ اگلی خبر ہے اسلام آباد اور لاہور میں کریک ڈاؤن، پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اور لاہور میں پولیس نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ رہنما اور کارکنوں کے گھر پر چھاپے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے F7 میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شبلی فراز کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا اور تلاشی لی۔ اسلام آباد پولیس کے پہنچنے پر شبلی فراز اپنے گھر پر ہی موجود تھے، تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کیے بغیر واپس چلی گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس چھاپے کی اطلاع ملتے ہی شبلی فراز کو لیگل ٹیم بھی F7 میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ شبلی فراز تھانہ CTD میں درج مقدمے میں ملزم نامزد ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ گھر میں شبلی فراز کی والدہ اور اہلیہ موجود تھیں، جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ شبلی فراز گھر پر نہیں ہیں، جس پر پولیس واپس روانہ ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے سابق MNA راجہ خرم نواز کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ذرائع کے مطابق چھاپے کے وقت راجہ خرم گھر پر موجود نہیں تھے۔ راجہ خرم نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے ان کے گھر میں کارروائی کے دوران توڑ پھوڑ بھی کی اور اوچھے ہتھ کنڈے سے ڈرنے والے نہیں۔ تحریک انصاف اسلام آباد ریجن کے صدر علی نواز خان اور یوتھ کوآرڈینیٹر چودھری اظہر جاوید گجر کے گھروں پر بھی پولیس نے چھاپے مارے، جبکہ پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما راجہ شاہد کو پھلکاریاں سے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے تمام تھانوں میں SHO اور تحریک انصاف کے سرگرم کارکنوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں جاری ہیں۔ تحریک انصاف کے ورکرز کو گرفتار کر کے ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شروع کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 86 پیسے اضافہ۔ اسلام آباد ایک ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 86 پیسے اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA کی جانب سے ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی۔ درخواست میں فوری KFCA کی مدد میں دائر کی گئی۔ نیپرا اتھارٹی 23 مارچ کو CPPA کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں اضافہ سرکاری ڈیسکوز کے صارفین پر ہوگا۔ الیکٹرک KFCA کی مد میں ₹1.62 اضافے کی درخواست پہلے سے نیپرا میں جمع ہے۔ سرکاری ڈیسکوز اور الیکٹرک کی درخواست پر الگ الگ سماعت ایک ہی روز ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور اسے آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ میری تمام آنے والی خبریں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا ہے اس حوالے سے، اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔